اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1959 کی 5 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 119 سے ہوتا ہے۔ سابقہ آیت میں مخالفین کا یہ اعتراض سامنے لایا گیا تھا کہ خدا ہم میں سے ہر ایک سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، اور یہ مدعی نبوت کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا۔ اس کے متعلق قرآن کا جواب میں نے عرض کیا تھا کہ انسانوں کی طرف وحی بھیجنے کا سلسلہ یہ نہیں کہ ہر انسان کی طرف خدا انفرادی طور پر وحی بھیجے۔ طریق یہ اختیار کیا گیا ہے کہ کسی ایک منتخب ہستی کی طرف یہ احکام بذریعہ وحی بھیجے جائیں اور وہ اس تعلیم کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، تو کہا کہ رسول اس مقصد کے لیے نہیں آتے۔ اس اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ رسولوں کا منصب کیا ہوتا ہے، وہ کس مقصد کے لیے آتے ہیں۔ کہا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ عظیم آیت ہے جس میں منصب رسالت کو واضح کیا گیا ہے۔ رسول حقائق لے کر آتا ہے، اس کے پاس صداقتیں ہوتی ہیں اور اس کا منصب ہوتا ہے بشیر اور نذیر ہونا۔ وہ بتاتا صرف یہ ہے، لوگوں سے کہتا یہ ہے کہ اگر تم یہ طریق اختیار کرو گے، یہ روش اختیار کرو گے تو اس کے یہ خوشگوار نتائج ہوں گے، اور اگر تم یہ دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو اس سے یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ بس آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ دین کا منشا انسانی آزادی کو زیادہ سے زیادہ حد تک برقرار رکھنا ہے۔ بلند ترین ہستی دین میں رسول کی ہوتی ہے۔ رسول کا منصب یہ بتایا گیا۔ دوسری جگہ جو ہے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن فَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ ایک حقیقت ہے جو تمہارے سامنے رکھ دی گئی، تمہارے خدا کی طرف سے یہ آ گئی۔ اب اس کے بعد جس کا جی چاہتا ہے اس کو قبول کر لے، جس کا جی چاہتا ہے اس سے انکار کر دے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ یہ جس کا جی چاہتا ہے کتنی بڑی آزادی ہے جو دی گئی ہے، کوئی اوپر سے پابندی عائد نہیں کی گئی۔ یہ چیز کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ تمہیں منزل مقصود کی طرف پہنچا دے گا، یہ بات تو رسول کا منصب ہے، وہ یہ بتاتا ہے آ کر۔ جیسا کہ میں ہمیشہ مثال میں کہا کرتا ہوں، زندگی کے ہر دوراہے پر ایک سائن پوسٹ لگا دیا جاتا ہے، یہ راستہ فلاں سمت کو جاتا ہے اور یہ ادھر کو جاتا ہے۔ اب ہر راہ رو حیات کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سائن پوسٹ ہے، اس کو دیکھ کے تم جون سا راستہ جی چاہے اختیار کرو۔ اب یہ چیز تو اس کی آزادی پہ منحصر ہے کہ وہ جون سا جی چاہے راستہ اختیار کرے۔ آگے جا کے مجبوری ہو جاتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہاں سے گلبرگ سے چل کے یہاں جو سائن پوسٹ میں لکھا ہوا ہو کہ یہ راستہ مال کی طرف جاتا ہے اور جانا ہو ہم نے ماڈل ٹاؤن، ہم مال کی طرف کے راستے پہ چل پڑیں، تو اس کے بعد یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ یہ راستہ ہمیں ماڈل ٹاؤن پہنچا دے۔ راستے کا اختیار کرنا ہمارے بس کی بات تھی، ہمارے اختیار میں تھا۔ پھر اس کے بعد وہ راستہ جہاں پہنچاتا ہے اس منزل کو ہم نہیں بدل سکتے۔ اسی کہتے ہیں اعمال کے نتائج، مکافات عمل لا آف لٹل۔ یہ مکافات عمل
یا نتائج جو ہیں اعمال کے، اس کے لیے ابتداً شرط پری ریکویزٹ کنڈیشن یہ ہے کہ میری آزادی میسر ہو، مجھے اس کی آزادی حاصل ہو کہ جون سا راستہ میرا بھی چاہے میں اختیار کروں، پھر اس کے بعد اس کے نتائج میں بھگتوں۔ اور اگر ابتداء ہی میرے بس میں یہ بات نہیں ہو، مجھے وہاں کسی مقام پہ کھڑا کر کے کسی طرح مجبوراً چلا دیا جائے کسی ایک راستے پہ، اور اس کے بعد مجھے یہ کہا جائے کہ پھر بتاؤ تم یہاں کیوں پہنچے ہو، یہ بات غلط ہے۔ مینا سزد خدائرہ، رسول کا منصب صرف یہ ہوتا ہے، وہ بشیر ہوتا ہے، وہ نذیر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ابتداءً پہلی آیت میں قرآن کے بتا دیا گیا کہ یہ ہدی للمتقین ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کے راستوں کی خطرناک گھاٹیوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو بچنا ہی نہیں چاہتا، وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو سوال ہی نہیں ہے کہ صحیح راستہ ہو یا غلط راستہ ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ راستے کے خطرات سے بچنا چاہے اور صحیح منزل تک پہنچنا چاہے۔ پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ جہاں کراس روڈز آئیں، جہاں موڑ آئیں، وہاں کوئی نشانی ہونی چاہیے یہ بتانے کی کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں وحی، اسے کہتے ہیں منصب رسالت۔ یہ بشیروں و نذیروں دونوں چیزیں ہیں جو سائن پوسٹ لگا دی گئی۔ اس راستے پہ جاؤ گے، یہ خوشگوار نتائج سامنے آ جائیں گے، یہ روش اختیار کرو گے، اس قدر نقصان تمہارا ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد رسول سے یہ کہا دوسرے مقام پہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو اپنی جان گھلا لیتا ہے اس غم میں کہ یہ لوگ اتنی وضاحت کے باوجود صحیح راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے، کیوں غلط راستے پہ چل کے اپنی تباہی مول لیتے ہیں۔ لیکن کہا یہ کہ ٹھیک ہے، ایک مشفق طبیب کی طرح تمہاری یہ غم گساریاں برحق ہیں، لیکن تو انہیں مجبور تو نہیں کر سکتا کہ یہ ضرور وہ راستہ اختیار کریں جو تو چاہتا ہے۔ نہ ہی تمہارے ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کو پکڑ کے کسی طرح صحیح راستے کے اوپر پہنچا کے آؤ، نہ ہی تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ اس نے جو غلط راستہ اختیار کیا تھا اس کے تباہ کن نتائج یہ کیوں بھگت رہا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، غم نہ کرو، یہ جو اپنے آپ کو تباہی کے اندر لے جانے والے راستے پہ ڈال رہے ہیں، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ تمہارا منصب جو تھا وہ پورا ہو گیا، تمہارا فریضہ جو تھا وہ تم نے ادا کر دیا، پہنچا دیا یہ پیغام ان تک، لگا دیے یہ سائن پوسٹ۔ اس کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ اس راستے پہ کیوں چلے اور جہنم میں کیوں پہنچے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے راستہ چلنے والے کی آزادی کو برقرار رکھا گیا، ادھر راستہ بتانے والے کی پوزیشن کو بتایا گیا کہ تمہاری ذمہ داری اسی حد تک ہے۔ دوسرے مقام پہ بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ 13/40 13/40 فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اس کا، اور اس کے بعد پھر جو اس کا حساب ہے تو کہا وہ ہمارے ذمے ہے، وہ حساب ہم کر لیں گے ان کے ساتھ، تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور واضح انداز میں یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تیرا چیز چاہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہو، لیکن بڑی غور طلب آئے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تو کتنا ہی جی سے کیوں نہ چاہے کہ کوئی شخص ہی راستے پہ چلے، لیکن یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ بس ضرور تم ہدایت کے راستے کے اوپر چلا سکو۔ احببتا، کتنی ہی محبت کیوں نہ کرے، کتنا ہی جی کیوں نہ چاہے تمہارا کہ یہ ضرور صحیح راستے کے اوپر چاہ جائے۔ انا کا لا تہدی، انا کا یقینی بات ہے، یہ شیورلی یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تمہارا جی چاہتا ہے کہ یہ صحیح راستے پہ چلے تو بس ضرور وہ صحیح راستے پر جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، صحیح راستے کے اوپر تو خدا کا قانون اسے چلاتا ہے جو خود صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ جو صحیح راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتا اسے تو چلا نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی کہ یہ صحیح راستے پہ کیوں نہیں چلا۔ اس کی ریفرنس ہے 28/56 28/66
غور فرمائے آپ نے کہ دین کے پروگرام کو کس وضاحت سے بتا دیا گیا. پیغام پہنچانے والے کا کام پیغام پہنچانا ہے. اس کی ذمہ داری اس کسی کو صحیح راستے کے اوپر مجبوراً چلانا نہیں ہے. مجبوری سے صحیح راستے پہ چلنے والا یہ کوئی نیک کام نہیں ہوتا. نہ مجبوری کی نیکی ہوتی ہے، نہ مجبوری کی گناہ ہوتا ہے. ضمن یہ بات سامنے آ گئی. آئے دن یہ اعتراض کیا جاتا ہے، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے قرآن کا درس ہوتا ہے، تم ان پیغام کو لوگوں کا پہنچاتے ہو، لیکن دیکھیے ایک درس کے اندر اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں صاحب، وہ یہ اس قسم کا جرم کرتے ہیں، اس قسم کے ان کے اخلاق ہیں، اس قسم کا ان کا کریکٹر ہے، تو کیا فائدہ ہوا تمہارا یہ قرآن سنانے کا؟ تم یہ بھی نہیں کر سکتے. تو میں اپنے متعلق خود نہیں کوئی بھی ڈیفینس پیش کرتا، میں تو یہ ڈیفینس پیش کر رہا ہوں جو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس پیش کی تھی کہ تیرا کتنا ہی جی کیوں نہ چاہے، جو صحیح راستے پہ چلنا نہیں چاہتا تو اسے صحیح راستے پہ چلا نہیں سکتا. تو وہ تو ذات اقدس و اعظم ان بلندیوں پہ تھی، میری نسبت ہی کیا ہے ان کے ساتھ. لیکن ڈیفینس یہی ہے، پیغام پہنچانے والے کا فریضہ پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، جبراً کسی کو صحیح راستے پہ چلا دینا نہیں ہوتا. دین آتا اس لیے ہے کہ جبر کو مٹا دے، آزادی کو برقرار رکھے، اور آزاد رہنے والا اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے تو وہ زبردستی اس کو روک کے جنت میں نہیں پہنچانا چاہتا کہ زبردستی میں جنت میں پہنچایا جا نہیں سکتا. وہ جنت ہی نہیں ہوتی جس میں آزادی طلب کر کے کسی کو پہنچائی جائے.